اللہ نے دین دیا، لیکن جب اپنے نبی کو دین دیا، آخری نبی کو دین دیا، تو عام دین نہیں دیا، کامل اور مکمل دین دیا۔ اس دین کی پہلی خوبی جس کے ہم ماننے والے ہیں۔ مکمل دین دیا، صحیح بات، اور نبی کو اللہ نے دین دیا، لیکن ایسا دین نہیں دیا جو قیامت تک کے لیے ہو۔ ہر نبی کو دین ملا ایک وقت کے لیے، لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی، آخری نبی کی باری آئی، تو اللہ نے جو دین دیا قیامت تک کے لیے دے دیا۔ اس دین کے ہم ماننے والے ہیں۔ اللہ دل سے قدردانی نصیب فرمائے۔ تیسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اور نبی کو دین ملا، وہ دین برابر رہا، اپنی جگہ پر رہا، اپنی حد میں رہا، حد سے آگے نہیں بڑھا، برابر رہا، کسی پر غالب نہیں رہا۔ لیکن جب اللہ نے آخری نبی کو دین دیا، یہ دین سب پر غالب ہو گیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا، ایک حد میں نہیں رہا۔ اس دین کے ہم ماننے والے ہیں۔ چوتھی بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا دل بڑا خوش ہوگا۔ ہر نبی کو دین ملا، اس میں رد و بدل ہو گئی، وہ دین مٹ گیا۔ جب ہمارے نبی کو دین ملا، اس میں رد و بدل نہیں ہوئی، تجدید ہوئی اور دین تر و تازہ رہا۔ سب دین مٹ گیا، ہمارے نبی کا دین آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرت عیسیٰ کے دین میں جلال تھا، حضرت عیسیٰ کے دین میں جمال تھا۔ جب ہمارے نبی کی باری آئی تو ہمارے نبی کے دین میں اعتدال آ گیا، حد سے زیادہ سختی نہیں، حد سے زیادہ نرمی نہیں، بیچ بیچ کا دین کہ بیمار بھی اٹھا لے، بچہ بھی اٹھا لے، مسافر بھی اٹھا لے، سب کے لیے آسان، کسی کے لیے مشکل نہیں۔ اور آخری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ہر نبی کو دین ملا، اس کی قوم کی نجات پائی، صرف اس قوم کی نجات ہوئی، باقی کسی قوم کی نجات نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ کو دین ملا، موسیٰ کی قوم نجات پاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو دین ملا، حضرت عیسیٰ کی قوم نجات پاتی ہے۔ جب ہمارے نبی کو دین ملا تو ساری قوم نجات پاتی ہے۔ اتنا بڑا دین اللہ نے ہم کو عطا کیا، ہمارے نبی کے واسطے عطا کیا۔ آخری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ہر نبی کے دین میں ایک نیکی کے برابر، ہر نبی کے دین میں ایک نیکی کے برابر۔ جب ہمارے نبی کو دین ملا تو ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہو گئی۔ انشاءاللہ اپنے نبی کے دین کو زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جنوری کا جشن ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے مرغا والے نے، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی بالکل سفاچٹ تھا، داڑھی بھی نہیں تھی، مونچھ بھی نہیں، مونچھ کو بھی اڑا دیا، داڑھی کو بھی اڑا دیا، کوٹ پتلون میں آ گیا، کتا لے کر کے ٹرین میں بیٹھ گیا۔ ہر آنے والا مسلمان بغل کے مسلمان کو سلام کر رہا ہے، اس کو سلام نہیں کر رہا ہے۔ وہ خفا ہو گیا کہ میں بھی تو مسلمان ہوں، آپ سب کو سلام کرتے، ہم کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ تو مسلمان نے خفا ہو کر کے کہا کہ مسلمان ہو، شکل سے تو مسلمان لگتے نہیں ہو، صفاچٹ ہو، اور تمہارا چہرہ فٹ بال کا میدان لگ رہا ہے، اور ساتھ میں کتا لے کر کے بیٹھے ہو، عیسائی اور یہودی معلوم ہو رہے، کیسے لوگ تم کو مسلمان سمجھے؟ یہ کتا کیوں رکھتے ہو؟ کہا حضور داڑھی تو اس لیے نہیں رکھتا ہوں، جوان ہوں، کمارا ہوں، ابھی شادی نہیں ہوئی، داڑھی رکھ لوں گا تو فلمی ہیروئن نہیں ملے گی، فاطمہ ملے گی، ہم کو فلمی ہیروئن سے نکاح کرنا، واٹس اپ فیس بک کی لڑکی سے نکاح کرنا، اس وجہ سے داڑھی نہیں رکھتا ہوں۔ اور کتا اس لیے رکھتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے جس مرغن میں کتا ہوتا ہے اس میں موت، اس میں فرشتہ نہیں آتا، تو روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے، مجھ کو مرنا ہے نہیں، کتا رکھوں گا، موت کا فرشتہ آئے گا نہیں، زندہ رہوں گا، گدھے کی عمر لے کر کے رہوں گا، 400 سال تو مرنے کا نام ہی نہیں لوں۔ تو اس عقل مند مسلمان نے کہا رے بے وقوف، کتا بھی تو مرتا ہے، تو جو کتے کی روح نکالتا وہی تمہاری روح نکالے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، داڑھی رکھیں گے جیل میں جا کر کے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر خیر ماشاءاللہ، ہم جیل پہنچانے والے ہیں آپ کو۔ نہیں پیچ مذہب کا کسی صاحب نے ڈھیلا کر دیا، سادہ طبعوں کو بھی بالآخر رنگیلا کر دیا، شوق پیدا کر دیا بنگلے کا اور پتلون کا، شوق پیدا کر دیا بنگلے کا اور پتلون کا، شوق
مسل ہے مفلسی میں آٹا گیلا کر دیا، وہ مسل ہے مفلسی میں آٹا گیلا کر دیا۔ اتنا اچھا نام ہے اس بستی کا، اس کا نام ہے مرگیا۔ اگر گیا کو گیا پڑھ دیں گے تو مر گیا، مر گیا، مطلب اوپر پہنچ گیا، مر گیا، اور اس کو یا سے بڑھا کر کے ٹا سے بڑھا کر کے پڑھ دیں گے تو مرگٹی میں پہنچ گیا۔ خیر ماشاءاللہ، یہاں آخرت کی یاد اس نام سے تازہ ہوتی رہتی ہے۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ شمون نام کا غیر مسلم تھا، بہت بڑا عالم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ تو کسی مسلمان کو رحم آیا، اس سے پوچھا، ارے اتنا بڑا عالم ہو کر کے غیر مسلم ہے، مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے کہا 3 وجہ سے میں مسلمان نہیں ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ رات دن مسلمانوں کی زبان سے دنیا کی برائی کرتے ہوئے سنتا ہوں، لیکن دنیا کے پیچھے صبح کو اسی مسلمان کو جاتا ہوا دیکھتا ہوں۔ رات دن دنیا کی برائی کرے گا، صحیح بات، لیکن صبح اٹھ کر کے اسی دنیا کے پیچھے جائے گا۔ اور دنیا کے اس وجہ سے میں مسلمان نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان سے پوچھ لو کہ موت برحق ہے تو وہ بولے گا برحق ہے، لیکن موت کی تیاری دیکھو، موت کی تیاری کرتا ہی نہیں ہے، اس لیے میں مسلمان نہیں ہوں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان سے پوچھو کہ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہو، وہ بولے گا خدا کا دیدار ہوگا، لیکن ہر کام خدا کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے، اس لیے میں مسلمان نہیں ہو رہا ہوں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ 3 خیال آپ کو پریشان کرے گا، جب تکیہ پر سر ہوگا تو آپ کو 3 خیال پریشان کرے گا۔ 1 منٹ میں آپ پریشانی سے نکل جائیں گے۔ اللہ میرے مطالعہ کو تازہ کرے، آپ کے علم میں اللہ اضافہ فرمائے۔ 3 خیال آپ کو پریشان کرے گا۔ پہلا خیال آئے گا، یار کہاں سے کھاؤ گے؟ دوسرا خیال آئے گا، کہاں سے پہنو گے؟ تیسرا خیال آئے گا، کہاں رہو گے؟ ان تینوں خیال سے اگر آپ کو نجات پانی ہے تو تینوں کا جواب ہے۔ جب خیال آئے دل میں کیا کھاؤ گے تو کہنا کہ موت۔ دوسرا خیال آئے کہ کیا پہنو گے تو جواب میں لے آئیے خیال میں کفن پہنوں گا۔ کفن۔ تیسرا خیال آئے کہاں رہو گے تو بول دینا کہ قبر میں رہوں گا، اور کہاں؟ قبرستان میں۔ یہ خیال آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، یہ شیطانی خیال ہے، آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ قبرستان میں بیٹھ کر کے روٹی گوشت کھا رہا ہے۔ گزرنے والے نے کہا کہ اللہ کا بندہ، قبرستان میں بیٹھ کر کے روٹی گوشت کھا رہے ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ لوگ تو جنت میں کھائیں گے، میں ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے کھا رہا ہوں۔ تو بتانے والے نے کہا یہ منافق ہے۔ مردے کے ساتھ جس کو کھانے پینے کی خواہش ہو جائے یہ منافق ہی ہو سکتا ہے، کچا مسلمان ہو سکتا ہے، پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ کنجر تھا، بخیل تھا، مکھی چوس تھا۔ جب مرنے لگا تو بیٹا سے پوچھا کہ بیٹا علاج میں کتنا پیسہ خرچ ہوگا؟ کہا کہ 10 لاکھ۔ کہا کہ مرنے میں کتنا پیسہ لگے گا؟ تو کہا کہ مرنے میں کفن دفن میں 10,000۔ تو بیٹا سے کہتا بیٹا میرا علاج مت کراؤ، مجھے مرنے دو، پیسہ تو بچے گا، 9,90,000 روپے مرنے دو بس، مجھ کو جانے دو۔ تو بیٹا بولا جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ملاقات کرتے ہیں۔ جوانی میں بھی جاگیں گے۔ کل برگد تھا جن کا باراتی، ان کی قبر پر پھول نہ پاتی۔ کل برگد تھا جن کا باراتی، ان کی قبر پر پھول نہ پاتی۔ کل برگد تھا جن کا باراتی، کل برگد تھا جن کا باراتی، ان کی قبر پر پھول نہ پاتی۔ عبرت ہے یہ دوہا گاتی، 70 پوت 72 ناتی۔ عبرت یہ ہے دوہا گاتی، 70 پوت 72 ناتی۔ ماٹی کہے کمہار سے تو کیوں روندے موئے، ماٹی کہے کمہار سے تو کیوں روندے موئے، ایک دن
ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो, मैं रोंदूंगी तो। इबरत ये है, इबरत ये है, दोहा गाती 70 पोत 72 नाती। मुझे अगर टाइम नहीं मिलता तो मैं आपको एक पैगाम सुना करके आपसे इजाजत लेता और निकल जाता। अगर आप उसको सुन लेते, अमल कर लेते, तो मैं इस मसनद रसूल पर बैठ करके आपको गारंटी देता कि आप कामयाब होंगे, 1 साल में 10 साल के बराबर कामयाब होंगे। वो पैगाम आपको सुनना है, कुछ याद रहे या ना रहे, इसको मगर याद करके ले जाना है। आपके हाथ में भी पैसा होगा, आपकी जेब में भी पैसा होगा, आपके घर में भी पैसा होगा, गारंटी है। जरूरत आपकी खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। इतनी गारंटी मैं लेकर के जा रहा हूं। लेकिन आपको 2 काम करने होंगे। 2 काम की गारंटी जब आप देंगे तब ये मेरी गारंटी है। अगर एक काम आपने छोड़ा, एक काम किया, मैं अपनी गारंटी वापस ले रहा हूं। 2 काम करना है, दिल की डायरी पर इसको नोट कर लीजिए। पहला काम हलाल कमाई, दूसरा काम हिसाब से खर्च कीजिए। हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा में अगर ज्यादा खर्च करते हैं, मैं अपनी गारंटी वापस लेता हूं। हलाल कमाइए। अगर हराम कमाते हैं, मैं अपनी गारंटी लेता हूं। हलाल कमा करके 1 साल आपने दिखा दिया, हिसाब से खर्च करके 1 साल आपने दिखा दिया, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, हाथ का पैसा खत्म नहीं होगा, जेब का पैसा खत्म नहीं होगा, घर का पैसा खत्म नहीं होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। जानते हैं जो लोग हराम खा रहे हैं वो कैसे बहाना बना करके हराम खा रहे हैं? आपको सुना रहा हूं। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान में सूद खाना जायज है। क्यों भाई हिंदुस्तान में सूद खाना जायज क्यों है? तो कहते हैं दारुल हरब है, ये मुसलमानों का मुल्क नहीं है। लेकिन जो आदमी बात बना रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है और आपसे कह रहा है हिंदुस्तान में सूद खाना जायज है, उससे पूछिए कि सूद खाना तो जायज है, तुम कहते हो, फर्ज वाजिब नहीं है। लेकिन जो मुल्क मुसलमानों का नहीं, दारुल हरब है, जहां सूद खाना जायज है, उस मुल्क को छोड़ना फर्ज है। तुम इस मुल्क में क्यों हो? इसको छोड़ करके तुम भाग क्यों नहीं रहे? मुल्क में रहेंगे, फर्ज को छोड़ेंगे, लेकिन लूट करके लाना है, कूट करके खाना है, तो मंतिक से मसला भगाड़ेंगे कि हिंदुस्तान मुसलमानों का मुल्क नहीं है, दारुल हरब है, सूद खाना जायज है। तो मुसलमान जब दारुल हरब में है, सूद खाना जायज है, तो मुल्क को छोड़ना भी तो फर्ज है। मुल्क को छोड़ क्यों नहीं रहा? समझ जाए शैतान है, शैतान का नुमाइंदा है, वो खुद तबाह है, आपको भी तबाह करना चाहता है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। लखनऊ में कमेटी मुसलमानों की बैठी और फैसला लिया कि मुसलमान तरक्की से पीछे क्यों है। उन जालिमों ने फैसले पर क्या कहा, वो सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि क़यामत आ चुकी है, क़यामत आने वाली नहीं है। उन जालिमों ने फैसला लिया कि मुसलमान तरक्की से इसलिए पीछे हैं कि मुसलमान सूद को खाते और कमाते नहीं हैं। मुसलमानों ने सूद को छोड़ दिया है। जिस दिन से मुसलमान सूद खाने और कमाने लगेंगे, उसी रोज से तरक्की शुरू हो जाएगी। याद रखिए, कुरान ने सूद को हराम कहा, रसूलुल्लाह ने ऐलाने जंग कहा। इस सूद से आपकी तरक्की नहीं हो सकती। दुनिया की जबान झूठी हो सकती है, कुरान झूठा नहीं हो सकता। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जो आदमी हराम कमा रहा है और चंदा दे रहा है हराम, सदका खैरात कर रहा है हराम, उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे पाक कपड़े को खून से धो रहा है। वो कपड़ा और तो नापाक होगा, पाक नहीं हो सकता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये मरगिया के लोग माशाअल्लाह खेती बाड़ी भी करते हैं, तरकारी भी उपजाते हैं। बैगन की बाड़ी में बैगन की खेती हो रही है। एक मंतकी चोर जब अंधेरा होता है तो कंबल ओढ़ करके, भेष बदल करके बाड़ी में पहुंच जाता है और बाड़ी से कहता, बाड़ी रे बाड़ी, तुझसे पूछे तलालत धारी, 2-4 बैगन ले लूं? तो फिर बाड़ी ही की तरफ से अपनी आवाज बना करके कहता, हाँ हाँ हाँ, ले 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 ले। बोरा भर करके निकल जाता है। कटिहार में रोजाना बेच रहा है। 99 दिन चोर के, 1 दिन कोतवाल का। एक दिन पहरे पर बाड़ी का मालिक बैठा हुआ था कि ये भाई बैगन एक एक करके गायब कैसे हो रहा है। बैठा हुआ था, देखा मंतिकी चोर आया। मंतिक से चोरी करने के लिए इजाजत ले रहा है कि घर में किसी की चीज लेनी है तो इजाजत ले लो, इजाजत मिल गई तो तुम्हारे लिए हलाल। इतना बड़ा मंतिकी था, इतना बड़ा होशियार था। जब उसने कहा कि बाड़ी रे बाड़ी, 2-4 बैगन ले लूं, उधर से जवाब आया कि ले लो ले लो।
انہوں نے کیا کیا, کمر میں رسا لگایا اور اس رسے سے باندھا جو کنویں کا رسا تھا, اور لے جا کر کے نیچے 2-4 ڈبکی لگا کر کے کہتا کنواں رے کنواں کنواں, 2-4 گوتے لگا دوں, کہاں لگا لے لگا لے. اب جب وہ پانی پینے لگا تو اس کو باپ سے بھیٹ ہو گئی کہ چوری کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ حلال کمائیں گے, حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ. جو سسر سے نہیں ملا, جو خدا سے نہیں ملا, سسر سے لیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر, یہ دیکھیں. نہیں 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 نہیں. خواہ صاحب کو تم سلام کرو, خواہ صاحب کو تم سلام کرو, خواہ مندر میں رام رام کرو. بھائی جی کا فقط یہ مطلب ہے, بھائی جی کا فقط یہ مطلب ہے, جس میں روپیہ ملے وہ کام کرو, جس میں روپیہ ملے وہ کام کرو. ہر ایک کو موت کا ایک دن, ہر ایک کو موت کا ایک دن نظام آئے گا. خدا کا نام لیے جا او کام آئے گا. ڈرے نہ حشر کی گرمی سے عاشقان رسول, لگے گی پیاس تو کوثر کا جام آئے گا. رہے گا خان فلک پہ ضرر سے وہ محفوظ, جسے خیال حلال و حرام آئے گا, جسے خیال حلال و حرام آئے گا. سبحان اللہ. میں مسجد میں تھا, ایک آدمی بولے کہ پہلے نکاح کتنا آسان تھا, آج جتنی تبلیغ ہو رہی ہے, جتنی تقریر ہو رہی ہے,